بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اپنے گھروں میں خیر سے آباد ہیں، ہنس بس رہے ہیں اور اپنی صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب وائرل انفیکشنز بہت زیادہ ہوئے ہیں، احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ وائرل انفیکشن سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے۔ میری طبیعت کیونکہ تھوڑی ناساز ہے تو مجھے گھر کا کوئی بھی کمرہ ملتا ہے میں اس میں بیٹھ کے ریئیکشن دینے لگ جاتی ہوں۔ مجھے اپنے اسٹوڈیو میں جا کر یا اپنے اس روم میں جا کر ویڈیو بنانا اور پورے سیٹ اپ کو ریڈی کرنا آج کل بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے۔ جیسے ہی طبیعت نارمل سچویشن میں نارمل روٹین میں آئے گی میں ڈیفینیٹلی اپنے اسی روم میں، اسی جو میرا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو روم ہے اسی میں جا کے اپنی ویڈیوز بنایا کروں گی اور اسی کمرے میں آپ سے ملاقات ہوا کرے گی۔ لیکن فی الحال کیونکہ طبیعت خراب ہے تو دوستوں میرے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحت عطا کرے، کیونکہ یہ بیماری تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ موسٹلی آپ کی بہن کو اتنی جلدی کچھ افیکٹ نہیں کرتا، لیکن اس بار آئی ڈونٹ نو وائی تھوڑا سا امیون سسٹم خراب ہو گیا ہے یا امیونٹی میں تھوڑی کمی آ گئی ہے، تو اس لیے شاید اس بیماری نے زیادہ اثر کر دیا۔ خیر، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، دعا کرتے رہا کریں۔ جی تو جناب پیارے ساتھیوں، آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے جا رہے ہیں مجھے اس کے ٹائٹل سے لگتا ہے کہ کافی کنٹروورشل ہونے والی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے لال شہباز قلندر گرم تیل میں رقص۔ اب اس ٹائٹل کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے لگتا ہے کہ جناب کچھ تو گڑبڑ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں، تو چل کے دیکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی میں نے بھی یہ ویڈیو دیکھنی ہے، دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔ اور جناب چلنے سے پہلے وہی ہمیشہ کی طرح اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن ٹک کر کے جناب آپ کے پاس آ جایا کرے۔ ٹھیک ہے جناب، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پھر آپ ایک دفعہ سید جمال شاہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس وقت کے ولی تھے، وہ ان کے دادا مرشد ہیں۔ ہاں جی، دادا مرشد تھے۔ تو وہ آپ ان کی عادت مبارک تھی کہ تیل جو ہے گرم تیل کے ساتھ ہاتھ اور بازو جو ہیں وہ دھوتے تھے، اللہ، اور آپ سے کہنے لگے کہ اگر آپ ولی کامل ہو تو اس میں چھلانگ لگاؤ، اور آپ نے پھر فور چھلانگ لگا دی اور رقص کرنے لگے، اور گویا اس طرح سے جیسے کہ ٹھنڈے پانی میں آپ رقص کر رہے ہیں۔ واہ، یہ تھی آپ کی غرامات۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، اسلام میں رقص کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی دلیل جو ہے نا رقص کی قرآن سے لیتے ہیں۔ اگر جان کی مان پاؤں تو آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں تو پھر آپ نے ان بزرگوں کا اور ان کے بڑے پرکھوں کا، صوفیاء کا مذاق آپ خود اڑائیں گے کہ ان لوگوں نے کس چیز کو بنیاد بنایا۔ وہ سورہ سواد کی آیات ہے، 41 نمبر آیت ہے آنورڈ، پارہ نمبر 23 کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، بیماری آئی تھی ان پہ۔ یہ جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے۔ اچھا، وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے، اللہ ہی سے فریاد کر رہے ہیں۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا نا، یہ رقص کی دلیل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے پہنچے نے سرکار، ہائے ہائے ہائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل، بیوی اور بچے ان کے سارے فوت ہو گئے تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیے اور اس کی مثل اور عطا کر دیے، رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت، وذکریٰ لأولی الالباب، جس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں یہ آتا، تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے۔ وہ تو اما ہاجر کے لیے بھی، جن کو آپ ہاجرہ کہتے ہیں، لفظ ہاجر ہے، ان کے لیے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام
کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا. بخاری میں اشارہ تھا, نہ تورات میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے. تو وہ تو پاؤں لگنے سے ہوا. تو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ دلیل ہے, اس سے دلیل پکڑتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین اور محدثین ہیں, انہوں نے باقاعدہ صوفیاء کا ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا رد کیا. یہ بالکل جعلی باتیں ہیں, ان کو خوف خدا کرنا چاہیے. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے لیکچر بھی دیا ہے کرامات کے اوپر, تو اس کے بارے سے ایک سوال تھا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر اپنا جو فرقہ ہے وہ اپنے بزرگوں کی کرامات عقل کو دنگ کر دینے والی بھی بیان کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ کے علم میں کوئی خلفائے راشدین ہو یا عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جو گارنٹیڈ جنتی صحابہ ہیں, ان کی کوئی ایسی کرامات جو عقل کو دنگ کر دینے والی ہوں آپ کے علم میں ہے؟ پہلے یہ دنگ والوں کا تو میں ذرا دنگ کروں نا, ان کا دنگل ہے کہ جو یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کرامات کلیم کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ آج کل بزرگ جو ہے ریٹائرمنٹ لے لیا انہوں نے کرامات سے. یہ کہتے ہیں دنیا خالی نہیں ہوتی بزرگوں سے, اور آپ اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں. آپ یہ لاہور چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جی 1965 کی جنگ میں داتا صاحب قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ آ کے انڈیا کے بم پکڑتے رہے. تو آج سے 5-6 سال پہلے جو داتا دربار پہ آ کے بم ٹھوک کے 65 بندے مار گیا تھا, وہ دہشت گرد, وہ تو نہیں پکڑا گیا. جو بندہ قبر سے اتنی دور باہر نکل کے ہوائی جہاز سے گرے ہوئے بم پکڑ لیتا ہے, وہ اپنے مزار پہ نہیں پکڑ سکتا. یہ سب فراڈ بچا ہے. ادھر جیل میں بھی وہ کہتے ہیں جی سلمان فارس اون کیوں نہیں باہر نکل دے, اس لیے کہ میرے بھائی اب میڈیا کا دور ہے. پہلے جتنا آپ نے جھوٹ بولنا تھا بول لیا. انشاءاللہ میں نے آپ کو دعویٰ کیا ہے کہ آپ قیامت تک کوئی اس قسم کے بلنڈر لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے. لوگ کہیں گے جی لاؤ ویڈیو پروف, سامنے لے کے آؤ, اور فیک ویڈیو لے کے آتے ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں. تو سب کے سب جھوٹ کے اوپر مبنی ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. کرامت کو ہم مانتے ہیں. میں نے 4 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ 131 ABCD, کرامات, استدراج, معجزات, اس سے ریلیٹڈ. اور ہم کرامات کو مانتے ہیں. کرامت زیادہ یہ کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے, وہ بھی زندہ بندہ کو دعا کرے. اب یہ بزرگوں کا قبروں سے نکل کے اور اس قسم کی کلیم کرنا ہے ان کو کہ اب کیوں نہیں ہو رہے. اور دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خلفائے راشدین سے اتنی کرامات تو ثابت نہیں ہے. ان بیچاروں کی تو آپ دیکھیں, حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں, ان کا مسئلہ ہوا ہے لاش کا. غزوہ احد میں ان کے کان کاٹے گئے, ناک سب کچھ کاٹا گیا, کلیجہ تک چبایا گیا. ان کے بزرگ تو ایک نگاہ مار کے سب کچھ کر دیتے ہیں قبر کے اندر بیٹھے ہوئے. تو امیر حمزہ تو کچھ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں, صحیح مسلم کے اندر آتا ہے. ان لوگ آپ دیکھیں یہ جس طرح انہوں نے سمجھا ہے نا کہ دنیا کے نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں, ایسے دعا کریں گے وہ کرامت کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ایون دعا اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی قبول کر سکتے ہیں. اللہ تو سب کہنا صحیح, ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بھی تو مطلب مندر جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں وہاں سے ملتا ہے. وہ اللہ ہی دے رہا ہے, ان کو اس طرح آزما رہا ہے, ہمیں اس طرح آزما رہا ہے. یہاں لوگ بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, وہاں وہ مندروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو جرم تو ایک ہی ہے, مختلف شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ ان کے صرف دعوے ہیں اور اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ خلفائے راشدین کی کچھ کرامات لے کے بھی آتے ہیں نا, بالکل جھوٹی قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں. باقی میں نے کچھ صحیح روایات بھی بیان کی ہیں کہ دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی ہیں. لیکن یہ جو اس قسم کے بیان کر دیتے ہیں, دریائے نیل کو خط لکھ دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور دوسری طرف انہی سے ہی پوچھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کتنے خط لکھے کہ میں نے بیڑی بیڑا بنانا ہے. حضرت عمر نے جب مشورہ کیا تو پتا چلا کہ بھئی جب بحری جہاز ڈوب جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا. اس ٹائم تو لائف بورڈز بھی نہیں تھی, نہ جیکٹس تھی. تو حضرت عمر نے امیر شام کو اجازت ہی نہیں دی ہے. پھر حضرت عثمان نے اجازت دی ہے. حضرت عمر کو پتا سی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جڑے نے وہ جناب ڈوبی اتار دیندے نے, تو وہ انہوں نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کر لیندے کہ بھائی 500-600 سال رک جا, شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا پھر بنا لی بیڑی بیڑا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. سب جھوٹ فراڈ چل رہا ہے ان کا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, یہ وہ جو سمندر روکا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی نے, میں کہتا ہوں سمندر چھوڑ دیں. کوئی بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. سمندر تو شاہی بڑی بڑی ہے, ایڈے بڑے بڑے دعوے. وہ جی بزرگوں نے روحانی آپریشن کر دیے. میں کہتا ہوں روحانی آپریشن کہتے دل کا بائی پاس کر دیا, گردے کی پتھری نکال دی. میں کہتا ہوں یار یہ کس نے دیکھی ہے پتھری, انہوں نے نکالی ہے یا وہ قدرتی طور پہ نکل گئی ہے؟ ایک کام ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نومولود بچے کے ختنے کو بزرگ کر دے روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. میں تھوڑی بزرگی مان لینا. جڑا بندہ بائی پاس کر لینا ایڈا اوکھا آپریشن بغیر چیرے,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਤੇ ਐਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖਤਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, क्योंकि झूठ पकड़ा जाना है। वो लाशें सलामत निकलती हैं जी बुजुर्गों की इतने इतने साल बाद। अच्छा, और वो उनसे पूछे कि दूसरे फिरके के बुजुर्गों की निकली है, कहता नहीं झूठ है, तो तुम्हारा की तो सच है। इनको मैंने अब मशवरा दिया है और ये कह रहे हैं अली हमारे साथ बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है, और वाकई बड़ा खतरनाक। मैंने कहा ये पुराने जो मर गए इनको छोड़ दें। और जो नवे में मरते थे ना, गौसुल उक्ताब और ये गौस, इनकी लाशें एक एक हफ्ते के लिए ना तपती हुई धूप में चौक के अंदर रखे और कहेंगे ये बुजुर्ग था, कब्र में भी इसकी लाश 1000 साल तक 2000 साल तक सलामत रहनी थी, एक हफ्ते के लिए हम इसे रख रहे हैं धूप के अंदर। फिर ईदी दी मिन्नतां मारते फिरोगे, दूसरे दाड़े बॉम्ब मार जाएंगे लाशा। इतने आप कॉन्फिडेंट तो रखे ना चौराहों पे। कब्र के अंदर किसने चेक किया? और रातों रात निकालते हैं, दफना भी देते हैं और कहते हैं जी सही निकली सी। बुलाओ ना अल्लाह दे बंदो, मीडिया को बुलाओ। सब कुछ झूठ चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। अली भाई, इसी तरह की क्लिप से एक हिंट्स मिला था। हमारा एक दोस्त है, उसकी औलाद नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला भाई इलाज कराओ, इसका डॉक्टर को दिखाओ जो असल तरीका है। तो उसका भी एक दोस्त था मदार का चाहने वाला भाई, तो उसने उसको सजेस्ट किया कि चलो भाई मेरे साथ, क्योंकि मैं कराची से हूँ, तो वहाँ पे सबसे फेमस अब्दुल्ला शाह गाजी का ही है, उधर चलो, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो देख लेना आप, औलाद होके रहेगी इंशाल्लाह। तो आपकी इस क्लिप से हिंट्स मिला था मुझे, तो मैंने कहा मेरे भाई आप बात सुनो, ये हमारे बराबर में एक बच्चा है, उसकी ना उंगली टेढ़ी है, बिल्कुल ही समझ लें, है ही कोई नहीं, समझ लें वो टेढ़ी है। तो पहले चेक कर लेते हैं, आप इनको कहो औलाद नहीं चाहिए पूरी जो है ना, ये जरा छोटा काम, हाँ उंगली सीधी कर दें। तो वो बुरा मान गया, बोला यार ऐसा थोड़ी होता, बंदा एक औलाद दे रहा तुम उंगली मांग रहे हो, तुम्हें अकल ही कोई नहीं है। तो नजर आ जाना ना, नहीं ये तो बोलते तौहीन कर रहे हो तुम यार, उंगली मतलब उंगली कौन देता है, रब ने कभी उंगली दी तुम्हें? तो मसला ये ना, ये इनके दावे हैं और आप इनके तमाशे देखें, इनके ऊपर आप प्यार मोहब्बत से इस्लाह की कोशिश करें। और बाकी इनसे कहें कि जो हिंदू हैं उनको भी मिल रहा है, सिखों को भी मिल रहा है, ईसाइयों को भी मिल रहा है, अल्लाह ही दे रहा है, और इनके कुछ करने से कुछ भी नहीं होता। और फिर इससे जरा पूछे कि आपके बुजुर्ग जब बीमार हो जाते हैं तो इनको हॉस्पिटल क्यों लेके जाते हैं? जिनके मजार बाद में बनने होते हैं ना, जब इनके पेशाब रुके हुए होते हैं तो वो तो डॉक्टर ही ठीक कर रहे होते हैं। इलियास कादरी साहब का पिछले दिन ऑपरेशन हुआ है ना, जी जी, तो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में क्यों गए हैं? किसी बुजुर्ग के मजार पे ले जाते हैं उनको, तो पता चल जाता ऑपरेशन होता है कि नहीं। दवाइयां आप लाके डॉक्टरों से खा रहे हैं, ऑपरेशन अपने हॉस्पिटल्स में करवा रहे हैं अपने, और जब ये मरेंगे इनके मजारात पे लोग कहेंगे ये हमारी मुश्किलें हल करेंगे। पूरी जिंदगी तो खुद डॉक्टर को जानते रहना है, ठीक है ना। और कितनी करिए यार, दादा ना जुबान बुलाओ। नहीं हमने इस पे एक प्रैक्टिकली तजर्बा भी करके देखा। हमने उनसे सवाल किया, या आप जो डिस्कस कर रहे होते हैं मुर्दों को जिंदा किया इस तरीके का मामला, तो उन्होंने मिसाल से हमें समझाया, वो आप भी समझे, हो सकता है शायद समझ आए, कि भाई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना कुरान में जिक्र है ना, आप यकीन करें अगर यही चीज हमारी किताब में लिखी होती ना, आपने इनकार कर देना था। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो फिर मतलब वो इसलिए कि कुरान हुज्जत है उनको, कि कुरान में मुर्दों का जिंदा करना ही सिर्फ साबित नहीं है, कुरान में बगैर बाप के हजरत ईसा की पैदाइश भी है। तो आप लोग अब आंदा के बाद ना अपनी बच्चियों की शादियां कराना बंद कर दें और कहें सईदा मरियम को औलाद हुई थी, हमारे बच्चियों को भी हो जाएगी, तो क्या बंद कर देंगे? उधर कहेंगे नहीं जी निकाह करना सुन्नत है, उधर एक गल कर देंगे। तो ये सिर्फ ये जो अंबिया के जो मामलात है वो तो दुनिया पे अल्लाह की हुज्जत होते हैं, उनको मनवाना अल्लाह ने अपने आप को मनवाना होता है, इन लोगों को मनवाना नहीं होता। और आपको बताऊं, नबियों से जब मुंह मांगे मोड़ से मांगे गए ना, उन्होंने दिखाए हैं, उसके बाद अज़ाब इस्तिसाल आया। ये मुंह मांगे क्या, ये मुंह से जो खुद कह रहे हैं वो नहीं करके दिखा सकते, जो ये कहते हैं कि हम ये कर लेते हैं वो करके बता दें। उन्होंने आगे से जवाब दिया, यार ये जो आप समझ गए, जाहिर बात आपकी मशहूरी माशाल्लाह बहुत ज्यादा ही चल रही है, और तो वो समझ गए कि किसने ये कहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये बंदे का काम ही गलतियां निकालना, बुजुर्गों के पीछे पड़ा हुआ है, और इस तरीके से अगर गलतियां निकालना शुरू कर देना सारे बुजुर्ग ही फारिग हो जाएंगे इस तरीके से। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला हमारा भी मिशन यही है कि हम सारे, जैसे वो कहते थे नबी अलैहि सलाम पे इल्जाम था कि इसने इतने खुदाओं का एक खुदा कर दिया, हम चाहते हैं सारे बुजुर्गों का एक ही बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग उन पे ओहो, मतलब कुछ भी मौजे होते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन दैट कि बेशक मौजे अल्लाह पाक कादिर है मौजों पर, अल्लाह पाक ही मौजे दिखाता है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं मुझे लगता है कि ये किसी और तरफ देखिए, हम
اللہ کے شرک میں نہیں پڑنا، ہمیں کسی قسم کے شرک میں نہیں پڑنا. بے شک اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں، بڑی پیاری ہستیاں ہیں، بڑی محبوب ہستیاں ہیں اللہ پاک کی، لیکن جب اللہ موجود ہے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. ہم نے اللہ سے اپنے لیے اللہ سے اپنی جو بھی ہماری خواہشات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ہم نے اللہ پاک سے اس کے لیے دعا مانگنی ہے، نہ کہ اس طرح کے چیزوں میں پڑنا ہے اور پتہ نہیں کیا کا کیا اور کدھر کا کدھر معاملوں کو لے جانا ہے. یہ نہیں کرنا. میں تو کبھی کبھی نا دوستوں یہ بات سوچتی ہوں کہ وہ تو شکر ہے کہ انگریزوں کو اردو نہیں آتی، کیونکہ اگر ان کو اردو آتی ہوتی تو وہ تو یہ دیکھ کے تو وہ تو بہت ہم لوگوں کا مذاق بناتے کہ ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے. حالانکہ وہ فیسنیٹ ہوتے ہیں اسلام سے. جب آپ دیکھیں کہ ریسرچ میں جب گوروں نے ریسرچ کی تو انہوں نے نبی پاک کے دور کی جو نبی پاک نے باتیں بتائی ہوئی ہیں انہوں نے سائنٹیفکلی ان چیزوں کو پروو کیا. تو یہ چیز کتنی بڑی ہے کہ وہ لوگ، لیکن جب وہ اس طرح کی دھمالیں شمالیں دیکھیں گے تو وہ کیا چیز مطلب کنسیڈر کریں گے. تو پلیز یار پلیز اپنی آنکھیں کھولیں، ہوش میں آئیں اور اصل اسلام کی طرف آئیں، نہ کہ ان چیزوں کی طرف آئیں. ٹھیک ہے جناب، تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے. اگر اچھی لگی ہے تو جناب آپ نے لائک کرنا ہے، اور اگر پسند نہیں آئی تو مجھے بتانا ضرور ہے کہ پسند کیوں نہیں آئی. ٹھیک ہے جناب. ایک میرے بہت پیارے ویور تھے، انہوں نے اس بات پہ تھوڑا سا مجھے تنقید بھی کیا تھا کہ آپ تو زبردستی کہتی ہے کہ پسند نہیں آئی. نو، میں یہ نہیں کہتی کہ پسند نہیں آئی. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی نہیں لگی، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس میں اصلاح ہو سکتی ہے، تو کمنٹ لائن ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھلی ہے. کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتایا کریں. ٹھیک ہے، تو مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے. آمین ثم آمین. اپنی بہن کے لیے دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.